کام کیا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ جائے تو مناسب ہے۔ سیلاب اور اس کی تباہ کاری کی خبر میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے جیسے ہی دفتر کو موصول ہوئی، اس پر غور و فکر شروع ہو گیا۔ ابتدا میں راستے بند تھے، آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو یہ انتظار کیا گیا کہ راستے کھلیں تو کام شروع کیا جائے۔ ہم لوگ دفتر میں بیٹھے ہی تھے اور اس بارے میں مشورہ ہی چل رہا تھا کہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ بعض علاقوں کے راستے کھل گئے ہیں اور وہاں تک رسائی اب ممکن ہو گئی ہے، اب وہاں کام شروع ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اب صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا فون آ گیا اور حضرت نے پوچھا کہ آپ حضرات نے کام شروع کیا کہ نہیں کیا، اور اگر شروع کیا ہے تو کیا کر رہے ہو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس مسئلے کو لے کر گفتگو ہو رہی ہے اور فنڈ کی فراہمی پر بھی غور کیا جا رہا ہے، لوگوں سے درخواست کی جائے گی، لیکن اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کام شروع کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں 5 لاکھ روپے کی امداد اور راحت کا سامان بھیجا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 10 لاکھ روپے ہماری طرف سے اس میں شامل کی، جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ حوصلہ ملا۔ کوکن کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جماعتی نظام سے بالکل کٹا ہوا علاقہ ہے، اور لاکھ کوششوں کے باوجود اب تک وہاں جماعتی نظام قائم نہیں ہو سکا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مہاڑ علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، جماعت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی، اور وہاں ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ مشورہ یہ ہوا کہ کام کا آغاز مہاڑ سے کیا جائے، مہاڑ سے، اور کام کو منظم کرنے کے لیے دفتر سے ایک آدمی کو وہاں بٹھایا جائے جو یہاں سے جانے والے سامان کی باقاعدہ انٹری کرے، وہاں تقسیم کے نظام کو بھی دیکھے، اس پر نظر رکھے۔ تو اس کے لیے جمعیت علماء کے آرگنائزر مولانا محمد ارشد صاحب کو وہاں بھیجا گیا۔ آج بھی وہ وہی ہے۔ میں وہاں کی صورتحال اور جمعیت علماء نے اب تک وہاں کیا کیا ہے وہ بتانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ خطہ کوکن میں پہلی مرتبہ سیلاب کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی آئی۔ اس سے پہلے کچھ علاقے اس میں پانی بھر جاتا تھا، کوئی پل ٹوٹ جاتا تھا، اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے، لیکن اس طرح کی بھیانک تباہی کہ شہر کے شہر غرقاب ہو جائیں، مکانوں میں 12 فٹ پانی جمع ہو جائے،
اور بعض بستیاں اس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے. پہلی مرتبہ یہ تباہی وہاں آئی. اور اس تباہی کو میڈیا نے پوری طرح سے اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے لائے. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے امداد کرنے کے لیے، اور ہر طرف سے امداد پہنچنی شروع ہو گئی. ہمارے یہاں دوسرے علاقوں میں ریلیف لے جانے کا جو ایک طریقہ اب تک چلا آ رہا تھا اور چلا آ رہا ہے کہ سیلاب کی خبر ملتے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں ریلیف جانے والی ہے اور آپ حضرات مدد کیجیے. تو جس کے پاس جو ہوتا ہے، جس شکل میں ہوتا ہے، وہ لا کر جمع کرتا ہے اور پھر وہ لاریوں میں بھر کر بھیج دیا جاتا ہے. سب سے پہلے کھانے کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں، راشن کٹس بنتے ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں. لیکن یہاں کی صورتحال مختلف تھی. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ابھی راشن کٹس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ گھروں سے پانی اتر رہا ہے تو گھروں میں 5-5-6 فٹ کیچڑ بھری. کھانے پکانے کے برتن، چولہا، یہ سب بہہ گیا، کچھ بچا نہیں ہے. تو خشک راشن آنے کی وجہ سے وہ رکھا رہے گا، وہ کسی کام میں نہیں آئے گا. اور جہاں تک پکا پکایا کھانا دینے کی بات تھی تو کوکن کے پورے علاقے میں جماعت المسلمین کے نام سے ایک نظام قائم ہے، اور یہ بہت پرانا نظام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے قائم ہے ان کے یہاں. گاؤں گاؤں میں جماعت المسلمین، گاؤں میں چھوٹے بڑے مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو اسے جماعت المسلمین حل کرتی. بڑا کنٹرول ہے جماعت المسلمین کا وہاں. یہاں تک کہ جماعت المسلمین کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا. گورنمنٹ سے تو پرمیشن لینا ہی پڑتا ہے، جماعت المسلمین کی بھی اجازت ضروری ہوتی ہے. اتنا کنٹرول ہے. تو پکے پکائے کھانے کا انتظام جماعت المسلمین نے کیا ہر گاؤں میں، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. اب تک گھروں میں کیچڑ موجود ہے، پوری طرح سے اس کی صفائی نہیں ہو سکتی. تو پکے پکائے کھانے کا وہاں انتظام، اور راشن کی ابھی فوری طور سے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے جن علاقوں سے راشن کی کٹس وہاں بھیجی گئی ہیں وہ ابھی اسی طرح وہاں رکھی ہوئی. جن کو انہوں نے دیا ہے ان کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، یا وہاں ایک تنظیم ہے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی نام کی کوئی تنظیم ہے، اس کے حوالے کیا ہے. اس نے اپنے گوداموں میں رکھ رکھا ہے کہ جب کیچڑ ہٹے گی، مکانات کی صفائی ہو جائے گی، تب یہ کٹس تقسیم ہو. فوری ضرورت کیا ہے؟ ہم نے جو آدمی بھیجا تھا وہاں لوگوں سے مل کر ان کے ساتھ جا کر سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ فوری ضرورت ان کی یہ ہے کہ ان کو اوڑھنے بچھانے کے لیے بستر اور چادر چاہیے، چٹائی چاہیے، پانی رکھنے کے لیے بالٹی چاہیے، پینے کا پانی نہیں ہے تو پینے کا پانی چاہیے، اور مردوں کے لیے لنگی چاہیے، عورتوں کے لیے نائٹی چاہیے، بچوں کے لیے دودھ چاہیے. تو پہلی فرصت میں جمعیت علماء مہاراشٹر نے ان چیزوں کا انتظام کیا. الحمدللہ 2000 چٹائیاں، 2000 چادریں، 500 کلو خشک دودھ یعنی پاؤڈر کی شکل میں جو امول کا آتا ہے، 200 گرام کی پیکٹ کی شکل میں 500 کلو، اور 200 گرام میں تقریباً 1.5 لیٹر دودھ بنتا ہے. یہ بچوں کے لیے بھیجا. لنگیوں کی بات آئی تو مالیگاؤں سے مفتی صاحب اور حاجی مکی صاحب کا
بار بار فون آتا تھا بھی ہم کو بھی حصہ لینا ہے، تو میں یہ کہہ کے ٹال دیتا تھا کہ بھائی ابھی تو باز آباد کاری کا مرحلہ آنا ہے، اس میں دل کھول کر حصہ لیجئے گا۔ لیکن پھر آخر میں جب یہ ہوا کہ نہیں، اس میں بھی ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر ان سامانوں میں سے لنگیوں کا انتظام آپ حضرات کر دیجئے۔ تو الحمدللہ 3000 لنگیاں مالیگاؤں سے کل پہنچی اور وہ تقسیم ہوئی، اور تقسیم ہونے کے بعد وہ حضرات حاجی مکی سیٹ وغیرہ واپس ہو گئے مالیگاؤں۔ دوسری پریشانی لوگوں نے وہاں یہ بتائی کہ پورا شہر ڈوب گیا، میڈیکل اسٹور جتنے تھے سب ڈوب گئے۔ اب پانی اترنے کے بعد وہاں جو بیماریاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، تو دوائیاں نہیں ہیں، تو اس کا انتظام ہم لوگوں نے کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں روانہ کی گئی دوائیوں کے ساتھ۔ ایک ٹیم پہلے گئی ہے اور ایک ٹیم راستے میں ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد وہ پہنچے گی۔ کل یہ کام شروع ہوا تو ایک بھیڑ لگ گئی مردوں اور عورتوں کی، دوائیوں کے تعلق سے اور ڈاکٹروں کی ٹیم کے تعلق سے مختلف علاقوں سے ہماری یونٹوں کی طرف سے اپنے ارادے کا اظہار کیا گیا۔ شمال مغربی زون سے مولانا احمد صاحب نے ڈاکٹروں کی ٹیم لے جانے کے لیے کہا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ابھی آپ رکیے، پہلے وہاں کا سروے ہو جانے دیجیے کہ ہم کو کہاں کہاں ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجنی ہے تو بھیجا جائے۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پونا سے قاری محمد ادریس صاحب نے پوری ٹیم تشکیل دے رکھی ہے، اس میں لیڈیز ڈاکٹر بھی ہیں۔ اعظم کیمپس کے جو ذمہ دار ہیں پی اے انعامدار صاحب، ان سے میٹنگ کر کے انہوں نے ڈاکٹرز دیے ہیں، اور جمعیت علماء شہر پونا ان کو دوائیں دے رہی ہے۔ یہ ٹیم لے کر جانے والے ہیں، تو یہ سب تیار ہے۔ ابھی آتے آتے میں نے مولانا ارشد صاحب کو فون کر کے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ریلیف کا سامان تو بڑی وافر مقدار میں یہاں آ چکا ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اتنی بڑی مقدار میں آ چکا ہے۔ فوری طور سے یہاں جو اس وقت ضرورت ہے کہ مہاڑ شہر میں جو رکشہ چلتی تھی اس میں 80% مسلمانوں کے اور ان کے بچے تھے، اور وہ بارش میں ڈوبنے کی وجہ سے سب بند پڑے۔ گیراج اگر کھل گئی ہے تو وہ کتنے رکشے کی ریپیئرنگ وہ کریں گے، اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو بینک میں ہیں، بینک ڈوبی، وہ پیسے نہیں نکال پا رہے ہیں۔ تو اگر میکینک کا انتظام ہو جائے اور ان جو رکشاؤں کو چالو کر دیا جائے تو وہ کمانے کھانے لگیں گے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ بتایا کہ ابھی بجلی کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہے اور ابھی اس میں وقت لگے گا، لیکن جیسے ہی بجلی کی سپلائی بحال ہوگی، مکان میں جو سوئچ بورڈ ہے یا سوئچ ہے وہ پانی بھر جانے کی وجہ سے وہ سب شارٹ ہو سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، یعنی الیکٹریشین کی ضرورت ہے۔ تو ایک ٹیم میکینک کی اور ایک الیکٹریشین کی یہ ضرورت ہے جو اس علاقے میں بھیجی جائے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم تو کام کر رہی ہے اور الحمدللہ اس کا انتظام ہے، جتنی ضرورت ہے بھیجی جائے۔ دوائیں بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں،
جو بھی ضرورت ہے۔ اور ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہماری جو یونٹیں یہ ذمہ داری لیں گی تو افراد وہ مہیا کریں گی، اور جمعیت علماء مہاراشٹر اس ریپیرنگ کے اوپر جو خرچ آئے گا وہ دے گی۔ تو الحمدللہ مراٹھواڑہ جمعیت علماء کے صدر مرزا کلیم بیگ صاحب نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ دونوں قسم کی ٹیمیں وہ فراہم کریں۔ تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ ٹیم فراہم کریں اور وہاں بھیجیں۔ سامان کی جو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جمعیت علماء مہاراشٹر اس کو فراہم کرے گی۔ ابھی ہمارا جو سینٹر ہے وہ مہاڑ میں چل رہا ہے، اطراف میں چل رہا ہے۔ جو تباہی پورے کوکن میں آئی ہے، پہلے نمبر پر چپلون ہے، دوسرے نمبر پر مہاڑ ہے، تیسرے نمبر پر کھیڑ ہے اور چوتھے نمبر پر رتنا گیری ہے۔ مہاڑ کو کسی حد تک ہم نے قابو کر لیا ہے، اب چپلون کی باری، اب وہاں کا رخ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک ٹیم آج بھیونڈی سے وہاں کے جمعیت علماء کے صدر مفتی لہیق احمد صاحب کی سربراہی میں جانے والی تھی، لیکن ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ رات میں مفتی محمد حذیفہ صاحب قاظمی کی اہلیہ محترمہ کا رات میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کی وجہ سے ان کا سفر ملتوی ہوا۔ انشاءاللہ وہ ظہر کے بعد نکلیں گے، اب وہاں وہ سینٹر قائم کریں گے۔ وہاں لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ابھی سامان لے کر بالکل مت آئیے، آپ یہاں آئیے، دیکھیے سامان یہاں ہر قسم کا آ چکا ہے، لیکن آپ آ کر جائزہ لیجئے اور کس چیز کی ضرورت ہے آپ جو محسوس کیجئے، پھر وہ چیز آپ وہاں سے بھیجیے، سامان کچھ مت لے کر کے آئیے۔ تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے وہاں کا جائزہ ہوگا، پھر سامان بھیجا جائے گا۔ انشاءاللہ سامان تیار ہے، جیسے ہی وہاں سے اشارہ ملے گا یہاں سے گاڑیاں روانہ ہو جائیں گی۔ یہ تو وقتی امداد ہے، اصل کام بازآباد کاری کا ہے، جو اس وقت جمعیت علماء پورے ملک میں کرتی آ رہی ہے۔ ہر جگہ اس نے بازآباد کاری کو اہمیت دی ہے، وہ چاہے بہار کا علاقہ ہو، چاہے آسام ہو، چاہے مظفر نگر ہو، چاہے کیرلا ہو، چاہے کشمیر ہو، ہر جگہ بازآباد کاری پر خصوصی توجہ دی ہے۔ حضرت کا جو حکم آیا تو حضرت نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ وقتی طور سے بہت ساری تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں اور ضرورت کا سامان وہ فراہم کرتی، لیکن آخر میں جب مکانات کی تعمیر اور اس کی ریپیرنگ اور اس کی جزوی مرمت کا موقع آتا ہے تو گورنمنٹ بھی کچھ اعلانات کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، کچھ نہیں کرتی۔ غریب لوگ جو گورنمنٹ کے معیار پر پورے نہیں اترتے، ان کے پاس پروف نہیں، ان کے پاس کاغذ نہیں، ان کے پاس پراوا نہیں، اور اس بارش میں تو سب بہہ گیا، کیا بچا ہے ان کے پاس، تو وہ رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بازآباد کاری جمعیت علماء کرے گی، یہاں بھی کرے گی۔ حضرت نے فرمایا، خاص بات یہ فرمائی کہ بلا تفریق مذہب و ملت کرے گی، دھرم کی بنیاد پر کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سختی کے ساتھ حضرت نے یہ تاکید فرمائی کہ جہاں کام کیجئے مسلمانوں کے گھر کی مرمت کیجئے، تو جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے بھی گھر کی مرمت کیجئے۔ انسانیت کا رشتہ دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان ہے، اور اس رشتے سے دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی۔ جمعیت علماء کا یہ تو بہت پرانا پیغام ہے
کہ دھرم کی بنیاد پر خاص طور سے خدمت خلق کے سلسلے میں کوئی بھید بھاؤ نہ کیا جائے۔ اور جمعیت علماء ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بسا اوقات اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے کہ بہت سی عبادتوں سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں معتکف ہیں، ایک شخص آتا ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ وہ کرتا ہے کہ ہاں حضرت، پریشانی یہ ہے کہ میں نے قرض لیا تھا، اس کی ادائیگی نہیں کر سکا اور وقت پورا ہو گیا اور تقاضا ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش کر دوں اور کچھ مہلت دلا دوں؟ اس نے کہا حضرت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکل گئے اور اپنے جوتے پہن لیے۔ اس شخص نے یاد دلایا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صاحب قبر کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پورا کر دیتا ہے نہیں، کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرنے میں کبھی ضرورت پوری بھی ہو جاتی، کبھی نہیں ہوتی، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جانتے ہو اعتکاف کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک دن کے مقبول اعتکاف کا بدلہ یہ ہے کہ اس معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ہر خندق اتنی چوڑی جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ یہ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کتنا بڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالساعی فی سبیل اللہ۔ بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، اس کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اور اللہ کے رسول کا وہ ارشاد بارہا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑے نہیں دیا۔ بندہ کرتا ہے، اللہ آپ تو سارے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ کو لباس کی ضرورت؟ ارشاد ہوتا ہے، اگر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس آتا تو مجھے وہی پاتا، میرا فلاں بندہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، آتا وہی پاتا۔ تو آپ تصور کیجئے اس وقت جو حالات ہیں خطے کوکن کے، یا جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی ہیں، مویشی مر گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، سارا سامان بہہ گیا ہے۔ جو کل زکوٰۃ دینے والے تھے آج وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہیں۔ ان حالات میں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اور کیا بیت رہی ہوگی، کیسے گزرتی ہے لوگوں کے اوپر۔ میں اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ممرہ میں ایک پروگرام تھا، ہم لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور جہاں پروگرام ہو رہا تھا اسی کے قریب ایک بلڈنگ تھی۔
ایک صاحب کے ہاں ہم سب کی دعوت تھی، ہم لوگوں نے ان کے ہاں دعوت کھائی، اچھے بھلے آدمی تھے، صاحب حیثیت تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بلڈنگ منہدم ہو گئی۔ اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگ بہت سے شہید ہو گئے، بہت سے زخمی اور ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گئے، جو کچھ تھا برباد ہو گیا۔ ہم لوگ امداد لے کر گئے، 10,000 روپے کا چیک تھا۔ جب تقسیم کرنے لگے تو لائن میں وہی آدمی آیا جس نے ہم کو کھانا کھلایا تھا اپنے گھر میں، وہ بھی رونے لگا اور ہم بھی رونے لگے۔ تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہماری طرف سے اللہ کے ان بندوں کی مدد ہو جائے تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الخلق عیال فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو میرے دوستو، یہ سارا کام، اور آپ کی جماعت کو جو فضیلت حاصل ہے، ایک حدیث ہے، بس وہی کہہ کر بات ختم کر کے مشورہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پیدا ہی فرماتا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پہچان ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے، یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جب لوگ پریشان حال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر انہی کی طرف جاتی ہے کہ یہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے، یہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ الحمدللہ جس جماعت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اللہ نے آج ہندوستان میں اس جماعت کو اسی مقام پر کھڑا کیا ہے۔ کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جائے، عارضی سماوی، سب سے پہلے لوگ جمعیت علماء کا نام لیتے ہیں، جمعیت علماء کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک الآمنون من النار، یہ ہیں جہنم سے محفوظ لوگ۔ تو اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اللہ والوں کی جماعت سے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو وقتی ضرورت ہے ہم پورا کر رہے ہیں، ہمیں باز آباد گاڑی کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ہمارے حضرات کا یہی حکم ہے، اور حضرت نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں بھی بڑا تعاون جمعیت علماء ہند کی طرف سے دوں گا، اور یہ پہلا موقع ہوگا جب جمعیت علماء مہاراشٹر کو جمعیت علماء ہند سے کوئی بڑا تعاون ملے گا۔ ویسے کبھی کبھی مل جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں تو جمعیت علماء ہی تعاون کرتی ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں بڑا تعاون کروں۔ تو حضرت نے فرمایا ہے، اب حضرت جتنا کریں گے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اور انتظام کرنا ہوگا، سمجھے؟ اب اس میں کیا ہے، میں بتا بھی دوں کہ حضرت نے کیا کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ باز آباد کاری کے لیے۔ اب ہم کو تو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا، تب تو بات بنے گی۔ تو کیسے ہم اس کو جمع کریں اور کیا ارادہ کریں؟ اللہ کی مدد جب ہم ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ ہم ظاہر کریں گے اپنا ارادہ تو انشاءاللہ اللہ پورا فرمائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں اپنا ارادہ ظاہر فرمائیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ ہمارے بمبئی میں جو 5 زون ہیں، 5 زون ہے بمبئی میں، الحمدللہ ہمیشہ شمال مغربی زون آگے رہا ہے۔ اللہ قبول کرے ہمارے دوستوں کو۔ اس سے پہلے بھی جب سانگلی کے لیے ہوا تھا تو انہوں نے بھی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا۔ تو میں مولانا احمد صاحب اور مولانا اسلم صاحب سے
یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے عزم اور اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں کہ اس مد میں وہ حضرات کتنا آئیں گے. اور مفتی افضل صاحب ہیں. اچھا ہے نا، صدر بھی موجود ہے اور خزانچی موجود ہے، خزانے کی چابی بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اکابرین کی نسبت سے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ اخلاص کا ہی نتیجہ ہے ہمارے اکابرین کا جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور آج جو بھی ہے ان کی راتوں کی نیندیں جو ہے یعنی اپنی پوری نہیں کرتے، اللہ کے لیے جو ہے اس کو خالص اور للہیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو شمال مغربی زون سے جب کشمیر میں سیلاب آیا تھا تو الحمدللہ ہم نے پٹھان واڑی سے 5,86,000 روپیہ دیا تھا. کیرلا میں جب آیا تو ہم نے پٹھان واڑی سے مسجدوں سے لے کر کے 24 لاکھ سے زیادہ. نہیں نہیں، پورے زون سے بتا رہا ہوں، پورے زون سے. تو اس کے علاوہ الحمدللہ جب سانگلی کا معاملہ آیا تو ہم لوگوں نے 25، میں نے تو 15 کہا تھا، بڑھتے بڑھتے یہاں پہ جو ہے 25 لاکھ تک پہنچا. پھر ہم لوگ 27.5 لاکھ روپیہ 10 دن میں کر کے لائے. الحمدللہ وہ کام ہوا. اور اس کے بعد دلی فساد ہوا تو الحمدللہ ہمارے زون سے 33.5 لاکھ روپیہ آئے، کیونکہ وقت بہت زیادہ دور نہیں تھا اس میں. اور اس کے بعد جب ضرورت ہوئی 7 سالہ ہوا تو الحمدللہ ہم نے 4,10,000 روپیہ دیے. تقریباً ابھی تک ہم نے جو سانگلی سے لے کر کے ابھی تک ہم نے 72 لاکھ روپیہ دیے الحمدللہ. تو جو سانگلی میں ہم نے دیے ہیں انشاءاللہ، جو سانگلی کے حساب سے ہم انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور ہماری پوری یونٹیں جو ہے مستعد ہے. ہم نے جو ہے ہمارا مشورہ بھی ہو چکا ہر یونٹوں کا، تو انشاءاللہ اتنا پہنچ جائے گا. 27.5 لاکھ روپیہ دیے تھے تو دعا کریں 30 ہو جائے انشاءاللہ. بھائی مولانا رحمت اللہ صاحب لکھ لیجیے، اور آپ کی ذمہ داری ہے یاد دلاتے رہیے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں، یاد بھی دلاتے رہیے گا. اب اس کے بعد شمال مشرقی زون ہے. ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے بھائی، مولانا محسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے احباب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. لیجیے بھائی صدر صاحب، آج کی مجلس کے صدر ہیں اور صدر کا ہم آگے ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مشورہ کر کے انشاءاللہ جو ہے آ جائے گا. 20 سے 25 لاکھ کم سے کم انشاءاللہ کریں گے. 20 سے 25 لاکھ انشاءاللہ. اس سے زیادہ جی لکھیے بھائی، شمال مشرقی زون انشاءاللہ 25 لاکھ روپیہ. اچھا، اب اس کے بعد ایک زون ادھر کا باندرا اور کھار کا ہے. ہمارے مفتی بلال صاحب بھی تشریف لائے ہیں. مفتی یوسف صاحب تو اس وقت وطن میں ہیں. یہ زون بھی ان دونوں سے پیچھے نہیں رہتا اور انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا. ہاں، انشاءاللہ 25 لاکھ تک انتظام کر لیں گے. ایسے ہی مختصر جملے میں اتنا بڑا اعلان ہونا چاہیے. جی، اللہ قبول کرے. اب 2 زون اور رہ جاتے ہیں. بڑے لوگوں کے 2 زون ہیں ہمارے بڑوں کے. ایک صدر صاحب کا زون ہے اور ایک گلدار صاحب کا زون ہے. صدر صاحب کے زون میں جنرل سیکریٹری مولانا یار محمد صاحب ہیں. اعلان فرمائیں گے کچھ؟ جی، مشورہ کر کے بتائیں گے. اچھا، اور ٹھیک ہے، گلزار بھائی ہیں تو ان سے وہاں بات کر لیں گے. وہ کچھ تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اس سے متصل ضلع تھانہ اور پالگھر ہے. ہم لوگ پہلے ضلع تھانہ کو جب وہ تقسیم نہیں ہوا تھا تو ان زونوں کے برابر جوڑتے تھے.
کہ بھئی ایک زون جیسے شمال مغربی زون ہے، شمال مشرقی زون ہے، ایسے ہی ضلع تھانہ جو پال گھر تک تھا تو اسی حساب سے اس کو اب وہ 2 ضلع ہو گئے، تو اب تھانہ ضلع ضلع میں 3 جگہیں بڑی ہیں، ایک بھیونڈی ہے، ایک میرا روڈ ہے اور ایک ممرا ہے، نیو بمبئی، ہاں یہ 4 جگہیں ہیں، 4 جگہیں۔ تو اس کا اظہار فرما دیں کہ یہ 4 اور پھر چھوٹی چھوٹی یونٹیں جیسے شہر تھانہ کی ہے، کلیان کی ہے، اولاد نگر کی ہے، بدلہ پور کی ہے، امبرناتھ کی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی یونٹیں۔ تو دبیر صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا زکریا صاحب آئے ہیں، آئیے حضرت آئیے۔ آئیے تو مشورہ کر لیتے ہیں نا بھائی، میں بھی اسی ضلع میں ہوں، تھانہ میں، تو آپ مشورہ ہو جائے۔ دبیر صاحب آپ بھی آ جائیے، دبیر صاحب آ جائیے۔ ممرا سے کون آیا ہے بھائی؟ مولانا شفیق صاحب آئیے۔ تو مولانا زکریا صاحب کیا کریں؟ ارے بھائی ارادہ تو کریں گے نا۔ ہاں تو میرا روڈ سے کتنا کریں گے انشاءاللہ؟ اس کو تھوڑا کوشش کیجئے، اگر یہ 4 جگہوں سے 5-5 ہو جاتا ہے نا تو پھر باقی لوگوں سے کر کے وہ 25 تک پورا کر لیں گے۔ بھائی مفتی حفیظ اللہ صاحب آپ ناظم تنظیم ہیں وہاں کے، جنرل سیکریٹری ہیں، بھیونڈی سے کتنا دیں گے؟ 5 انشاءاللہ۔ ویسے مولانا عبد الوہاب صاحب نے 5 کا ارادہ کیا ہے، 5 آتے اور چلیے۔ تو مولانا زکریا صاحب بھی 5 کر دیں اور نیو بمبئی والے بھی مولانا حیات اللہ صاحب 5 آپ کر دیں تو کوٹا پورا ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ ہاں آئیے، آپ آئیے حاجی صاحب، آپ کہہ دیں گے تو یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں کم ہو جائے گا۔ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلیے، 5 میرا روڈ، 5 بھیونڈی، 5 نیو بمبئی، اور مولانا ادریس صاحب وغیرہ سے ہو جائے گا۔ کوشش یہ کریں گے کہ 25 تک پہنچ جائے وہ۔ بھائی لکھیے، پال گھر کے لوگ ابھی نہیں پہنچے ہیں، وہ راستے میں پھنسے ہوئے۔ مولانا عارف صاحب آ چکے ہیں لیکن مولانا سرور صاحب ابھی راستے میں ہیں، ابھی آ جائیں گے، ان سے بھی بات کر لیں گے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے ہمارے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اعلان فرما دیں۔ مالیگاؤں سے 3000 لنگیاں اور 700 مسلح جا چکے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی حاجی مکی صاحب سے کہا تھا کہ اس کو بازآباد کاری میں جوڑا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ مالیگاؤں پراپر مالیگاؤں سے 10 لاکھ کا انشاءاللہ ہم لوگ تعاون کریں گے، اور امید یہ کہ اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی دھلیا
دولیا انشاءاللہ 5 لاکھ دیں گے اور کوشش کریں گے اس سے زیادہ بھی دیں گے. جی تو یہ ہو گیا. اب پونا شہر سے قاری ادریس صاحب. قاری ادریس صاحب کا الگ ہے, پنپری چنچوڑ کا الگ ہے, تو رائے مشورہ مت کیجیے. ہاں, پونا شہر شہری جمعیت ہے اور اسی طرح پنپری چنچوڑ بھی شہری جمعیت ہے, ضلع کا درجہ رکھتی ہے. ہاں, تکاتی صاحب جنرل سیکریٹری ہیں, مشورہ کر لیں. حاجی صاحب آپ تو اعلان کر دیں جب تک. ہاں, اورنگ آباد والے تیار. جی 5 لاکھ روپیہ شہر پونا سے 5 لاکھ روپیہ. انشاءاللہ پنپری چنچوڑ سے بھی ہے 5 لاکھ روپے کا انتظام کریں گے. ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے, لیکن حالات لوگوں کے بہت نازک ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع تھے وہ سب بند ہیں. ہم مسجدیں کھلی تھی تو لوگوں تک پہنچ سکتے تھے, آج لوگوں کے پاس پہنچنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. اور آج اس کوکن کے اس میں لینے والے اتنے ہو گئے ہیں, اتنی تنظیمیں ہیں کہ کچھ میں بیان نہیں کر سکتا. فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا میں اتنا لوگ یعنی کہ کر رہے ہیں کہ کچھ بتا نہیں سکتے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ. ماشاءاللہ, حوصلہ باقی رکھیے, حوصلہ اور ہمت مت ہاریے. وہ تو پتھر ہیں جو گر جاتے ہیں ٹکڑے ہو کر, حوصلے بھی کہیں مسمار ہوا کرتے ہیں, تو حوصلہ تو باقی رکھیے انشاءاللہ. ہاں, اب اورنگ آباد شہر جمعیت اورنگ آباد. ایسا ہے کوکن کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں, وہ بھی جوڑ رہے ہوں گے کہ اتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے, اور سانگلی والوں نے جیسے جوڑا تھا. انشاءاللہ شہر اورنگ آباد مہاراشٹر جمعیت کے اکابرین جو بھی حکم دیتے ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. انشاءاللہ اس بار بھی ہم قریب 10 لاکھ روپے تک کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اللہ پورا کرائے. اب مراٹھواڑہ کے کین اضلاع سے آئے ہیں ذمہ داران, پربھنی سے آئے ہیں. تو پربھنی سے کیا ہو جائے گا بھائی قاری عبدالرشید صاحب؟ وہ تو میں نے بھی کچھ کہا ہے, حوصلہ باقی رکھیے. کتنا 5 لکھیے بھائی, 5 لکھیے پربھنی سے. یہ تو پربھنی کا ہو گیا 5. پورے مراٹھواڑہ کے جو 8 اضلاع ہیں ان میں سے اورنگ آباد ہو گیا اور پربھنی ہو گیا, باقی بچے ابھی 6. ہاں, ضلع جمعیت رہے گی. ہاں, وہ 9 ہو گئے نا. تو اب صدر صاحب اعلان کر دیں اس کا پورا کا کتنا آئے گا. ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ. پھر 21 لاکھ روپے کا جمع کریں گے. 21 لاکھ روپیہ. جی ہاں, 21 اور پربھنی چھوڑ کر. جی انشاءاللہ. اللہ قبول کرے. اور یہ تو 8 ضلع کا ادھر ہو گیا. ناگپور سے ہمارے حافظ مسعود صاحب نہیں آ سکے, بلڈانا سے نہیں آ سکے,
اور امراوتی سے نہیں آ سکے اور اکولا سے ہاں ہمارے مولانا عظیم الدین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. کھڑے ہوئیے, اللہ کھڑا کرے گا. ہاں. ارے بھائی آپ تو خود تشکیل کرتے ہیں نا لوگوں کی. میرا ایک ادارہ ہے الحمدللہ, اس میں تقریباً 24 لاکھ روپئے کا مطلب سالانہ خرچ ہے, جس میں سے 23 لاکھ روپئے لوگ مجھے لا کر دیتے ہیں. یعنی ہم اپنے معاونین لگ بھگ 1 لاکھ میں کرتا ہوں, لیکن اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ روپئے میں کر کے دوں. بس اللہ میری مدد فرمائے, دعا فرمائیے. اللہ قبول کرے. اور کسی ضلع سے رہ گئے ہیں بھائی ہاتھ اٹھائیے کہ میں تو رہ گیا, میرا نام ہی نہیں آیا. ہاں ناسک تو رہ گیا نا. ہاں مولانا عبدالقیوم صاحب. انشاءاللہ ناسک ضلع سے پچھلے دنوں ہماری میٹنگ بھی ہوئی صدر محترم سے اور جنرل سیکریٹری سے, تو ان لوگوں نے ناسک ضلع کی ریلیف کی جو کوکن کے ریلیف کی ذمہ داری کے لیے مجھے کنوینر بنایا ہے. الحمدللہ میں نے تمام یونٹوں کو فون کر کے کہہ بھی دیا ہے 5 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ہم جمع کر کے دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. احمد نگر سے آئے ہیں 1 لاکھ روپیہ احمد نگر لکھیے. اور عثمان آباد سے بھی آئے ہو تو شامل ہو گیا عثمان آباد. اچھا ہمارے خرگون کے ساتھی ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ, ان کی طرف سے جو آئے گا. تو نہیں, کولہاپور اور سانگلی کے لوگ خود پریشان حال ہیں اس وقت, سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں آئے ہیں, لیکن اگر وہ ہمت دکھائیں گے تو ہم لینے سے انکار نہیں کریں گے. جی جی ہاں ہاں لینے آئے ہیں. اچھا چلیے چلیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو کتنا ہو گیا بھائی مولانا رحمت اللہ صاحب, کتنا ہو گیا؟ فون بات پہ کیجیے. ہاں ہاں جب تک جوڑیے. اچھا اب اس سلسلے میں یہ تو تعمیر کا جو کام ہونا ہوگا, ابھی پانی اترے گا, پھر سروے ہوگا, اور 2-3 سروے ہوتا ہے. سروے ہوگا پھر کام شروع ہوگا. اس کام کے شروع ہونے میں ابھی ٹائم ہے, جب تک ہم سب لوگ یہ فنڈ اکٹھا کر لیں تاکہ کام وقت پر شروع کیا جا سکے. اب اس کے علاوہ بھی آپ حضرات کچھ اور مشورہ دینا چاہیں وہاں کام کے سلسلے میں. ہاں 1 کروڑ 24 لاکھ. جی اچھا اچھا. 166 مفتی اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے رابطہ کیا تھا حاجی مکی سیٹ سے, تو انہوں نے وہاں سے کہا ہے کہ جو ہم نے سامان دیا ہے وہ جوڑ کر کے اور جو نقد دیں گے کل 20 لاکھ روپیہ پورا کر کے. جی اب اللہ کرے لنگی سستی ملی ہو یا کچھ لوگوں نے امداد کر دی ہو, اس میں پیسہ نہ خرچ کرنا پڑا ہو. یہ تو ہم لوگ دعا کریں گے نا. جی جی ہاں بھائی دیکھیے وقت بھی بہت کم ہے, کھانا بھی کھانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. 166 یہ 10 بڑھ گیا 76. 172 ہوا ہے, وہ 24 انہوں نے جوڑا تھا, 172 ہوا ہے. اللہ آسانی فرمائے اور جلد سے جلد, تاکہ جلد سے جلد کام شروع ہو سکے. حضرت بہت فکر مند ہیں,
صبح شام فون کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، روز پوچھتے ہیں۔ تو اور کوئی مشورہ کسی کو دینا ہے سلسلے میں؟ آئیے۔ بات یہ تھی کہ جو بھی کارکردگی ہو ہماری اس سلسلے میں اردو ہی میں ساری رپورٹیں آتی ہیں، ہندی میں بھی لازماً کیا کریں، ہندی اور مراٹھی میں بھی، اس لیے کہ مراٹھی بھاشی لوگ ہیں وہاں پر، اور جو کافی معاونین ایسے ہوتے ہیں جو ہندی اور مراٹھی جاننے والے ہوتے ہیں، ان تک کی رپورٹ پہنچتی ہے تو ان کو ترغیب ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ چپلون کے اندر انجمن مسلمین کے جو ہمارے مولانا ہیں عبد المجید قاضی صاحب، ان سے رابطہ ہوا صبح میں، وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت میں گندگی اتنی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، جو سامان، جو ان کی جو راشن پانی تھا، جو کپڑے تھے، وہ سڑ کر باس اٹھی ہے، اور کارپوریشن میں کل جا کر انہوں نے ہنگامہ کیے تو کارپوریشن بھی اس پہ توجہ نہیں دی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ڈمپر اور JCB اگر مل جائے، وہ پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، کچھ سامان لا کے لوگوں نے روڈ پہ پھینکا ہے اور پورے شہر کے سر یہ ہوئے ہیں، تو وہ ہونا بہت ضروری ہے، وہاں پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، گورنمنٹ بھی دھیان نہیں دے رہی، میونسپلٹی بھی نہیں دے رہی۔ ان کا ایسا بولنا تھا، وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے طور پر، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کوئی ان کو مدد نہیں کر رہی۔ صاف صفائی میں بہت بڑی مشکل، ہر ایک اپنا سامان لا کے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے، ڈھیر کے ڈھیر لگے کچرے۔ جی 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 ابھی ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے رپورٹ دیتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ 4 علاقوں میں بہت زبردست نقصان ہوا ہے، جس میں مہاڑ ہے، رتنا گیری ہے، چپلون ہے، اور ایک جگہ ہے کھیڑ۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا 2 وقت مہاڑ اور چپلون جا رہا ہے۔ 2 جگہ جو باقی ہے وہاں اگر وقت بھیج دیا جائے تو رپورٹ ہمارے پاس جلدی سے جلدی آ جائے گی اور کام کرنے میں ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی، اور اگر تاخیر سے جائیں گے تو دوسری جماعتیں تنظیمیں تو کام کر ہی رہی ہیں، جب تک کام بھی ختم ہوگا۔ یہ ایک بات مجھے کہنی تھی رائے کے طور پر۔ دوسری بات یہ کہ حضرت نے اعلان کیا کھرگون کا۔ کھرگون یہ مدھیہ پردیش کا ایک یونٹ ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے حاجی مشتاق صاحب دھولیا کے جنرل سیکریٹری جو ہے، ان کا وہاں پر رابطہ ہوا، اور پھر کئی سالوں سے وہاں جلسے کے نام پر 15 اگست اور اصلاح معاشرہ کے نام پر جو وقت دھولیا میں آتا تھا وہی وقت کو جو ہے وہاں سیٹ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ذہن بنا۔ ہماری معلومات وہاں پر یہ تھی کہ پچھلے دنوں ان لوگوں نے کافی بڑی رقم جمع کر کے بہار میں انہوں نے جو ہے دوسری جماعتوں کو پیسہ دیا تھا اور وہاں مکانات تعمیر کیے گئے۔ ہمارا مشتاق بھائی کا مشورہ یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا یونٹ ہے اور ہمارے قریب ہے، اور ان کی سرپرستی مدھیہ پردیش میں نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ جٹ نہیں پاتے وہاں پر، یا مدھیہ پردیش میں ہماری جماعت کمزور ہے۔ تو ہم لوگوں نے پوری محنت کی۔ جو MP کا بارڈر ہمارے مہاراشٹر سے لگا ہوا ہے، اس کے کئی گاؤں میں ماشاءاللہ محنتیں جاری ہیں حاجی مشتاق صاحب کی، کبھی کبھی مشورے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں، مگر اس کے پیچھے کافی محنت کی گئی، اور کیرلا میں ان لوگوں نے بڑی رقم جمع کی، اور اس وقت 10 لاکھ روپے جمع کیا تھا، اور اس سے پہلے بہار میں انہوں نے 12-15 لاکھ روپیہ بھی جمع کیا تھا۔ بہرحال جذبہ ہے وہاں کے مسلمانوں میں خدمت خلق کا، قوم اور ملت کی کام کرنے کا۔ الحمدللہ حاجی مشتاق صاحب کی محنتوں سے اور ہماری کوششوں سے یہ یونٹ جو ہے اب پہلی مرتبہ مہاراشٹر کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اسی طرح ہمارے ساتھ جٹا رہے اور ہمارے رابطے ان سے قائم رہیں۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے جو پہلی رائے دی ہے کہ جو علاقے رہ گئے ہیں جیسے کھیڑ ہے، رتنا گیری ہے، چپلون ہے، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم میں سے اپنی خدمات لوگ پیش کریں کہ بھئی میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو ترتیب اس کی بنانے میں آسانی ہو، ترتیب بنانے میں آسانی ہوگی کہ بھئی یہ لوگ چپلون چلے جائیں، یہ لوگ کھیڑ چلے جائیں، اور یہ لوگ رتنگیری چلے جائیں، اور اس کو ہی میدان بنا کر کے وہاں کام
किया जाए। जाकिर साहब से बात हुई थी, तो वो तो अंजुमन से काम कर रहे हैं, लेकिन जमीयत की तरफ से भी वो ताउन देने को तैयार है। तो अगर कुछ उलमा वहाँ तैयार हो जाए तो उम्र से तश्कील दी जा सकती है जमात, और आसानी से काम हो जाएगा। कहाँ? दाऊद भाई के जरिए। किस जगह? खेड़ में भी और चिपलून में भी। भाई कोई एक जगह आप ले लीजिए, तो खेड़ में बात कर लेते हैं। आप खेड़ ले लीजिए कि खेड़ जो है मुमरा जमीयत उलमा की जिम्मेदारी में। बात कर लेते हैं इंशाल्लाह जाकिर साहब से। ठीक है। वैसे जाकिर साहब से हमने आज बात किया है, उनसे हमने कहा है कि भाई जो लोग चिपलोन गए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ लोगों से वो राब्ते में हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप हमारा ताउन कीजिए। तो हमारे साथ, यानी मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह मैं शनीचर को निकलूँगा यहाँ से, तो वो हमारे साथ जाने को तैयार है। नहीं, दाऊद भाई कल खेड़ होकर आए हैं, ये लोग काम भी किए हैं और ताउन भी करने तैयार है। जमीयत उलमा की तरफ से जिम्मेदारी लीजिए। वो दाऊद भाई देते हैं, ताउन करेंगे इंशाल्लाह। आप दाऊद भाई, जाकिर भाई और मौलाना शफीक साहब क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए। और भाई फंड जमा करने के लिए जी मिलेगी रसीद बुक, उसके बगैर कैसे होगा? मौलाना रहमतुल्लाह साहब रसीद बुकें लोगों को दीजिए, दफ्तर में जाना पड़ेगा। अच्छा भाई मंगवा लीजिए, यही रहमतुल्लाह मंगवा लीजिए रसीद बुकें भेज कर किसी को। मोहतरम हजरात, ये कहना है कि हमारे इलाके में कोल्हापुर ज़िले में और सांगली ज़िले में पिछले 2019 में सैलाब आया, वो एक बहुत बड़ी ज़ोरदार मार लगी हमारे इलाके को। उसके बाद फिर लॉकडाउन की मार लगी, फिर अभी हमारे यहाँ के लोग अच्छी तरह उठ नहीं पाए थे कि और 2021 के सैलाब ने सबको तोड़ दिया। हमारे कुरुनवाड़ में 52 गाँव हैं, पूरे के पूरे मुकम्मल पानी में थे। 2019 में मस्जिदों में चटाइयाँ आई थी किसी इलाके से, वो चटाइयाँ बिछ नहीं पाई थी। 2020 में लॉकडाउन लगा, बिछ नहीं पाई थी, रमज़ान में बिछने वाली थी, नहीं बिछ पाई। उसके बाद 2021 में फिर सैलाब में वो सारी चटाइयाँ ख़त्म हुई, यहाँ तक कि मेरे मदरसे में 9 फीट पानी इस बार भी था। तो हमारे इलाके में भी थोड़ा हिस्सा लगाया जाए। हम आप जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जिम्मेदारों से हमारे इलाके के ज़िला कोल्हापुर और सांगली के जिम्मेदारान की दरख्वास्त है कि हमारे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और कारोबार किसी का नहीं है, तो अपनी इस फंड से थोड़ा बहुत तकरीबन कम से कम 20% हिस्सा हमारे इलाके का लगा लें। हमारे इलाके की मिसाल ये है कि एक भाई बीमार है और एक भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो अब एक्सीडेंट वाले के चक्कर में बीमार को फरामोश न किया जाए। माशाअल्लाह, हाथ फैलाने का अच्छा ढंग। असल में मदरसे वाले हैं ना, मदरसे वाले हैं। हाँ मौलाना सरवर साहब, वो आप हजरात थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन वक्त पर आए। जो तश्कील चल रही थी आप उस पर वक्त पर पहुँचे हैं। हाँ, वो हर ज़िले के लोगों ने इरादा जाहिर किया है, जोन वालों ने इरादा जाहिर किया है, तो आप भी आइए। बाज़ाबादकारी के लिए आपके ज़िले की तरफ से, खास पालघर की तरफ से क्या होगा? देखिए अभी जो मेयार चल रहा है वो 25 का चल रहा है। यानी बम्बई की जो जोन जमीयतें हैं 25, 30 भी है उसमें, लेकिन 25 है। अरे यहाँ आइए, यहाँ से कहिए ना।
जब इतनी बड़ी बात हमारे मुफ्ती इमरान साहब कह सकते हैं तो आप क्यों नहीं कह सकते? आइए। हमारी जमीयत उलमा शाह उस्मानाबाद चिपलून के इलाके में खिदमत के लिए तैयार है। जल्दी ही हमारा वक्त इंशाअल्लाह वहाँ पर खिदमत के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, काम को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी ये है कि मशवरे से काम किया जाए। ठीक है, आप चिपलून जाना चाहते हैं, चिपलून जाइए, लेकिन यहाँ सूबे के दफ्तर से रब्ता करके उसकी तरतीब बनाइए, फिर उस तरतीब के मुताबिक आप जाइए, काम कीजिए, और जो भी काम आप वहाँ कर रहे हैं उससे दफ्तर को आगाह भी कीजिए, और वहाँ जो सेंटर कायम किया जाएगा उस सेंटर पर पहुंचकर आप सारी चीज़ें पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। असल में हज़रत यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ये एक हमला है और ये हमारी जमीयत के हाथ पाँव हैं, और सभी मुतफक्किर हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मुतफक्किर ना हो। आप तो हुक्म फरमाइए कि मैं आपको ये काम करना है। पूना से हम जो हल्का आप देंगे, जो इलाका आप देंगे, जिस काम के लिए भी देंगे। डॉक्टरों की टीम तो हमारी बिल्कुल बैठी हुई, आज जाना था लेकिन हजरत ने कहा मीटिंग में आना ज़रूरी है, इसलिए उसको आज हमने कर दिया है। इंशाल्लाह कल जैसा आप कहेंगे कल परसों जब भी रवाना हो जाएगी वो तो टीम, और उन्होंने आजम कैंपस वालों ने हमें बड़ा दिल बड़ा करके ये कहा है कि आप सिर्फ बताइए वहाँ कितना काम है, पूरा कॉलेज वहाँ भेज देंगे हम, काम हमें बताइए। ये पिकनिक के लिए नहीं, खिदमत के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो टीम है, हमारे गुलजार साहब भी यहाँ पर हैं, हम हैं और दूसरे लोग हैं, ये सारे कह रहे हैं कि हमें कोई हल्का बता दीजिए, 150 लोगों का हो, उसमें मैकेनिक हो या मजदूर हो, जिस तरीके का काम है, मस्जिद की सफाई, मंदिर 3 जगह है जो एक चिपलून है, जी है, रत्नागिरी है। आपको जहाँ सहूलत लगता हो कि आप यहाँ आसानी से काम कर सकते हैं, मौलाना उस इलाके से हमारी तो कोई वाकफियत नहीं है, तो मसला हल तो उसके लिए पहले ऐसा किया जाए कि अभी हमारी डॉक्टरों की जो टीम जा रही है, हम वहाँ पर उसका जायज़ा ले लें, वहाँ पर पूरा घूमें, देखें, और फिर क्या काम वहाँ पर करना चाहिए, किस इलाके में करना चाहिए, ऐसी एक एक टीम बनाकर पूरे हमारे महाराष्ट्र की, मैं इतनी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र के लोग उसको बांट लें। इंशाल्लाह ये काम बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए। पूरा ज़िला जो है आपके ताबे है, आप जो हुक्म करेंगे, जहाँ के लिए कहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग हाजिर। बहुत अच्छा, बहुत सही, जो हुक्म करेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारे यहाँ शिमाल मगरबी जोन से पूरे डॉक्टरों की टीम तैयार है और ऑक्सीजन के बाटले के साथ है। 4 लाख की दवाएं भी हैं उनके साथ, और सनीचर का इरादा है जैसा आप हजरात की तरफ से जो है हुक्म मिलेगा, हजरत मौलाना अहमद साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा शिमाल मगरबी जोन की क़यादत में वक्त जाएगा। इससे पहले जो यहाँ के मैदान में 350 नौजवान पठानवाड़ी से आए थे। अब हजरत कुछ कहना चाहिए? जितने भी अफराद चाहिए मैं इंशाल्लाह लेके पहुँच जाऊँगा, 300, 350, 400, आप जो भी हुक्म फरमाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आप जब हुक्म करेंगे इंशाल्लाह लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। एक एक इलाका हजरत दे दीजिए, आप जो मांग रहे थे तो एक एक इलाका पूना वालों के एक इलाका दे दिए, आपके हुक्म जो भी है। मोहतरम, जैसा कि आप हमेशा अखबारात में पढ़ते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम तंजीमें जो है वो फंड जमा करती है और कलेक्टर के पास में जमा करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकबूलियत अता फरमाई है कि शहर दुनिया के पुलिस महकमे के लोगों ने कल फ़ोन किया था और कहा कि हमने भी फंड जमा किया है, लेकिन हम कलेक्टर को नहीं देंगे, जमीयत उलमा के ताबे में फंड करने वाले हैं। चलिए, अल्लाह इस एतमाद को बहाल रखे। जी जी, तो ठीक है, वो मौलाना अहमद साहब को चिपलून दिया गया,
डिप्लोम दिया गया, और हाजी गुलजार साहब और दोनों हजरात मिल करके, नहीं चिपलोन तो उन्होंने लिया ना, रत्नागिरी ले लीजिए, हाँ रत्नागिरी ले लीजिए, महाड़ में तो है ही सेंटर अभी, यहाँ असरे नौ आपको रिलीफ कैंप कायम करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ का सफ़र कीजिए और रिलीफ कैंप कायम करके वहाँ मुस्तकिल आदमी बैठा दीजिए, भले से वो बदलते रहे, एक आदमी 4 दिन रहे, 1 हफ्ता रहे, फिर दूसरा आदमी रहे, और वहाँ आप हजरात के आने जाने का सिलसिला चलता रहे। अब खेड़ का इलाका रह जाता है, इंशाल्लाह वो भी तरतीब बन जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुशावरती मीटिंग में जितनी बातें आनी थी आ गई। अब मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ नसीहतें फरमाकर अपनी दुआ पर मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम मौलाना इश्तियाक साहब, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब, अरकान मुंतज़िमा, मदऊइन खुसूसी और हाज़रीन मजलिस, जमीयत उलमा को अल्लाह पाक ने वो मकाम व मर्तबा अता किया है जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं। आज इस जमीयत, हमारी जमात के क़याम पर 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारी खिदमत का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है। किसी भी जमात के लिए 100 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। आप अगर तारीख़ उठा करके देखेंगे तो 100 साल में ना मालूम कितनी तंजीमें, इदारे, सोसाइटियाँ, जमातें कायम हुई और आज उनका नामो निशान भी बाकी है। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो जमातें, इदारे और लोग खिदमत से खाली हो जाते हैं, अल्लाह उनको ख़त्म कर देता है। और जिन जमातों ने, इदारों ने, अफराद ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत को अपना शेवा बना लिया, अल्लाह पाक उन्हें बाकी रखता है। हमारी जमात के क़याम पर 100 साल का अरसा गुज़र चुका और अल्लाह पाक ने इसको दिन ब दिन तरक्की अता की, इसकी खिदमत का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है। ये हमारे अकाबिरीन, उलमा और बुज़ुर्गों की दुआओं और खिदमत का असर है। अल्लाह ताला इस जमात को हमेशा इसी आबोताब के साथ बाकी रखे। आज इस वक्त हमारे महाराष्ट्र के जिन इलाकों और अज़ला में ये सैलाबी कैफियत से लोग दो चार हैं और बेघर हो गए हैं, घर का सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका है, बह चुका है, ऐसे मौके पर खिदमत करने के लिए हम लोगों का इरादा और हिम्मत करना इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पाएगा। जिन जिन लोगों ने भी इरादे किए हैं, अल्लाह ताला उनके इरादों की तकमील के असबाब पैदा फरमाए और अपने इरादों और उम्मीदों से बढ़ कर के अल्लाह पाक काम करने का मौका अता फरमाए। अगर हम लोगों ने इसी रास्ते को इख्तियार किए रखा और खिदमत के दायरे को हमने बाकी रखा तो इंशाअल्लाह जमात जो काम कर रही है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा काम लेने का फ़ैसला फरमाएंगे। आज इस मौके पर मैं महाराष्ट्र जमीयत उलमा की तरफ से सभी अरकान मुंतज़िमा, मदऊइन खुसूसी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन मकबूल बंदों में शामिल फरमाए जो अल्लाह की मखलूक के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। दुआ करें। बिस्मिल्लाह।